5ویں مساہم محمد سہیل محمد افضل بامبے ہوٹل، جو درجہ اولیٰ کے طالب علم ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں مسلمان اور مسلم حکمرانوں کا کردار۔ سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ حضرات علماء کرام، طالب علم ساتھیوں اور شرکائے بزم، ہندوستان کے تاریخی اوراق ہندوستانی مسلمانوں کی قربانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حقائق کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو مسلم وہ قوم ہے جس نے ہر موڑ پر ہندوستان کے بجھتے چراغ کو روشن کیا، ڈوبتی کشتی کو ساحل تک پہنچایا، پھیلتی طوفانی موجوں اور نفرت و تعصب کے ابھرتے شراروں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ ہندوستان کو حسین و جمیل بنانے اور دنیا میں اس کا نام روشن کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان کے گلے کو انگریزوں کی طوق غلامی سے نجات دلانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تاریخ کے ہر دور اور گردش ایام کے ہر موڑ پر مسلمانوں نے اور مسلم حکمرانوں نے وطن عزیز کے لیے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں، جن سے تاریخ ہند کا ایک ایک ورق، ایک ایک صفحہ مزین منور مجلہ ہے۔ اٹھائے کچھ ورق لالہ نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالہ نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ حاضرین جلسہ، جہاں تک اس ملک کی تعمیر و ترقی میں مسلم حکمرانوں کے کردار کی بات ہے تو فیروز شاہ کے کارناموں کو پڑھیے۔ اس نے تعلیمی میدان میں نمایاں ترقی کے ساتھ ساتھ دفاع عام کو بھی خوب ترقی دی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے زمانے میں بہت سے شفاخانے قائم کیے، مسافروں کے قیام کے لیے 112 سرائیں قائم کی، محتاجوں اور بے کسوں کی امداد و تعاون کے لیے ایک محکمہ بنایا۔ نیز فیروز شاہ نے کئی شہر آباد کیے، جن میں جونپور اور فیروز آباد کافی مشہور ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ مغل باہر سے آئے تھے، مگر انہوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ اکبر نے اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ علم نجوم، علم حساب اور علم فلسفہ کو بھی فروغ دیا۔ ایک شاہی کتب خانہ قائم کیا جس میں مختلف علوم و فنون پر مشتمل قدیم مصنفین کی کتابوں کو یکجا کیا۔ دور اکبری سے قبل ہندو ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے۔ اکبر نے ہی دہلی، لاہور، آگرہ، شیخ پور اور احمد آباد میں پارچہ بافی کے بڑے بڑے کارخانے جاری کیے۔ یہی نہیں بلکہ ایران، افغانستان اور چین سے کاریگر بلوا کر ہر قسم کے قیمتی کپڑے بھی تیار کرائے۔ اور آگے بڑھیے، سلاطین ہند نامی کتاب میں قاضی زین العابدین میرٹھی لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان کے مختلف خطوں میں علم کے ایسے ایسے مرکز قائم تھے کہ بیرون ملک سے بھی لوگ تعلیم و تہذیب کے لیے ہندوستان آیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، انہی کی علم فراست اور رعب و دبدبے کا اثر تھا کہ ان کے پورے دور اقتدار میں انگریزوں کو اس ملک پر قبضہ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ سرزمین ہند کے باغرت باشندوں، مسلم حکمرانوں کی طرح مسلمان قائدین
اور عوام نے بھی اس ملک کی خدمت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے لے کر حکیم اجمل خان تک، مولانا ابو الکلام آزاد سے لے کر اے پی جے عبد الکلام تک، ایئر چیف مارشل ادریس حسن لطیف سے لے کر کیپٹن حنیف الدین تک، ڈاکٹر ذاکر حسین فخر الدین علی احمد سے لے کر چیف جسٹس ہدایت اللہ تک، فائنانس کمشنر ڈاکٹر محمد حسن سے لے کر راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر محمد عابد حسین تک، دیکھیے کس طرح مسلمانوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تعلیم کے میدان میں علی گڑھ میں سر سید احمد خان، دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی، لکھنؤ میں مولانا محمد علی مونگیری، دہلی میں ہمدرد کے حکیم عبدالحمید نے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ہاں واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی۔ برادران ملت، یاد کیجئے کارگل کا واقعہ جہاں دہلی کے کیپٹن حنیف الدین نے سینکڑوں مسلم جالوں کو لے کر جام شہادت نوش کیا۔ کیا تم بھول گئے حیدرآباد کی مسلم خاتون ثریا بدر الدین طیب کو، جنہوں نے ہندوستان کا قومی پرچم ترنگا تیار کیا؟ کیا تمہیں یاد نہیں 2017 میں امرناتھ یاتریوں پر دہشت گردانہ حملہ ہوا، بہت سے برادران وطن مارے گئے اور باقی یاتریوں کو بچانے والا ڈرائیور محمد سلیم مسلمان تھا؟ ہندوستان کو میزائل اور ہتھیاروں سے لیس کر کے سپر کنٹری بنانے والا اے پی جے عبد الکلام مسلمان تھا۔ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے راکٹ کا ایجاد کرنے والا ٹیپو سلطان سعید مسلمان تھا۔ مگر حکم صاحبان، افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی سال ہر سال قربانیوں کا یہ صلہ ملا کہ فی الحال ہندوستان میں موجود مسلمانوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے جسے بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھڑوں داستاں کیسے۔ ارباب علم و فکر، ہندوستانی مسلمانوں نے 865 سال تک ہندوستان کے وقار کو قائم رکھا ہے، اس کی عظمتوں میں 4 چاند لگائے ہیں۔ ارے آج اس گنگا و جمنا میں اتنا پانی بھی نہیں بہتا ہوگا جتنا خون مسلمانوں نے اس دھرتی کی خاطر بہا دیا ہے۔ سنو، ہم تو مر کر بھی نہ چھوڑیں گے وطن کی مٹی، ہم تو مر کر بھی نہ چھوڑیں گے وطن کی مٹی، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا ہے۔ سرزمین ہند کے باغرت باشندوں، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں تمہارا